آج حامد قریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھائی اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہی ایسے ہیں کہ پہلے استعفیٰ دو پھر مذاکرات ہوں گے تو ہم آپ سے کیوں بات کریں گے، اور اگر آپ نے ہماری حکومت گرا دی تو ہم آپ کی حکومت کیسے چلنے دیں گے، پھر استحکام کیسے آئے گا، آپ ہماری گرا دیں گے ہم آپ کی گرا دیں گے اگر آپ الیکشن جیت کے آ گئے۔ جی ہماری حکومت پر انہوں نے کوشش کی تھی اور وہاں وہ اکیلے نہیں تھے، لیکن جو حکومت عوام کی تائید رکھتی ہو، جو حکومت عوام کے مسائل حل کر رہی ہو، ملک کو ترقی دے رہی ہو، اس کو گرانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم حکومت تو گری ہوئی ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم تو نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اور مذاکرات تو یہاں ممکن نہیں ہے۔ مذاکرات آپ ایک خرابی سے مذاکرات کریں گے، ایک ایسی حکومت جس نے 2.5 سال نہ پارلیمان کو چلنے دیا، ڈائیلاگ کی جگہ اور وقت وہ تھا، پارلیمان ڈائیلاگ کی جگہ تھی، 2.5 سال ہم نے موقع دیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ملک آج مشکل کا شکار ہے، عوام تکلیف میں ہے، ان کا حل کے بارے میں سوچا کسی نے؟ بھائی صاحب اب جو نمبرز آ رہے ہیں اس میں مہنگائی کچھ چیزیں درآمد کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ گندم ہو، چینی ہو، اس چینی کی کرشنگ شروع ہونے کی وجہ سے نیچے آ رہی ہے آہستہ آہستہ قیمتیں۔ ساتھ ہی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے نمبرز بہتر ہوئے ہیں، 2 سال منفی تھے اب پازیٹیو ہوئے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں ہے، اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے۔ تو حکومت کے حق میں یہ فیکٹرز ہیں، دوسرا ادارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں نہ کہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ تاریخی طور پر ہوا ہے، تو حکومت کے حق میں چیزیں کافی زیادہ نہیں ہیں جب آپ مارچ کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر حکومت یہ سمجھتی ہے اس کو عوام کی تائید ہے اور وہ ملک کے مسائل حل کر سکتی ہے تو کرے۔ ہم نے تو 2.5 سال دیے، ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے اس حکومت سے۔ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ ملک تھا جو 5.8 پہ ترقی کر رہا تھا، جس کے انفلیشن 4% سے نیچے، مہنگائی 4% سے نیچے تھی، جو سی پیک چل رہا تھا، جہاں پر امید تھی عوام کو۔ آج وہ منفی گروتھ ہے، ہر شخص پریشان ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، بجلی کے مسائل دیکھ لیں، گیس کے مسائل دیکھ لیں، یہاں تو مسائل کا اتنا بڑا انبار ہے کس کا آدمی ذکر کرے۔ وہ حکومت تو نہیں چل سکتی، یہ بات بڑی واضح ہے۔ مگر بھائی صاحب 2-2.5 سال کا ایک مشکل پیریڈ دیکھنے کے بعد، آپ لوگوں کے جانے کے بعد بھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اتنا تھا، انہیں IMF کے پاس جانا پڑا، اب وزیر اعظم مان رہے ہیں کہ ہمیں جلدی جانا چاہیے تھا، ہم نے دیر کی، ظاہر اس کی وجہ سے کرائسس آیا، پھر 2-3 کرائسس اور آئے۔ اب آپ کو نہیں لگتا کہ وقت اگر ان کو ملا ہے اور انہیں چیزیں سمجھ میں آئی ہیں تو وہ چیزیں کی بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ انہیں 2.5 سال آپ اور دے دیں، ورنہ اگر فیل ہو گئے تو آپ لوگ جیت جائیں گے، تاکہ کم از کم وہ آپ کی حکومت چلنے دیں گے، آپ ان کی اگر حکومت چلنے دیں گے اور اسی طریقے سے استحکام آئے گا۔ دیکھیں یہ ایک حکومت ہے جس سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اس حکومت کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، اس حکومت کے کام آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی آپ اس مہینے کے اندر دیکھ لیں کہ صرف $50 ملین کا ایک مہینے کے اندر انہوں نے LNG کی پروکیورمنٹ میں نقصان کر دیا ہے، اور جو بجلی بنانے میں زیادہ اخراجات ہوں گے وہ کئی ارب روپے سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ تو ایسے معاملات ہیں یا کوئی امید کی تو امید نہیں ہے۔ ہم نے تو 2.5 سال موقع دیا، ہم نے ایک چوری شدہ الیکشن کے باوجود ہم نے کہا ٹھیک ہے جمہوریت چلے، حکومت کو موقع دیا۔ یہاں تو کوئی حکومت چلتی نظر نہیں آتی، کوئی توقع نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہیں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، ترقی ختم ہو گئی۔ جس ملک میں ترقی نہ ہو، جس ملک کے اندر کوئی گروتھ نہ ہو سکے، وہاں کرنٹ اکاؤنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے وہ گروتھ کی نشانی ہوتی ہے، اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ آپ فزیکل ڈیفیسٹ دیکھ لیں، ریکارڈ سطح پہ حکومت بورو کر رہی ہے، یہ قرضے کون ادا کرے گا؟ آج آپ گردشی قرضے کو دیکھ لیں، 18 کروڑ یومیہ سے بڑھ کر آج 2 ارب یومیہ ہو چکا ہے۔ اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ یہ چیزیں کون پوری کرے گا؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس حکومت کا ہر دن ملک پہ بھاری ہے، ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے۔ آپ کیسے ان کو اور برداشت کر سکتے ہیں؟ آج تو اگر ہم اپنی تحریک نہ چلائیں تو یہ ہماری ایک ذمہ داری جو عوام کے ساتھ ہے وہ ہم پوری نہیں کر رہے۔ آج تو ضرورت ہے کہ عوام کو ایک دفعہ پھر رائے کے اظہار کا موقع دیا جائے۔ صاحب اس کو سپورٹ کرتے ہیں فروری میں سینٹ کے الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو جائیں؟ آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اس کو سپورٹ نہ کرنا یا کرنا دور کی بات ہے، یہ تو حکومت کی بوکھلاہٹ کی نشانی ہے۔ اور شو آف ہینڈ صرف اس لیے بات ہو رہی ہے، حکومت کو اپنے ممبروں سے خطرہ ہے کہ یہ ووٹ نہیں ڈالیں گے، اس وجہ سے آج شو آف ہینڈز کی بات ہو رہی ہے۔ جو ووٹ کی سینکٹیٹی ہوتی ہے، جو ووٹ کا احترام ہوتا ہے، اس میں ایک سیکریسی کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو شخص بھی پاکستان میں ووٹ ڈالے گا اس کا نام اور سب کے سامنے ہونا چاہیے، لسٹ چھپے کہ فلانے آدمی نے فلانی جگہ ووٹ دی ہے، اس سے آپ کی یہ سب دھاندلی کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ہر شخص کہہ سکے کہ میں نے ووٹ کس کو ڈالی ہے۔ اس پہ ڈیبیٹ پارلیمان میں ہونا ضروری تھا،
2.5 سال آپ نے ضائع کیے. آج جب آپ کو تکلیف ہوئی تحریک سے، پی ڈی ایم کی تحریک سے، جب آپ کو شبہ ہوا کہ ہمارے ممبران ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو آپ کو ووٹ بھی یاد آ گئے اور آپ کو جلدی الیکشن کرانا بھی یاد آ گیا. عباس صاحب ایک امید ہے حکومت کی، اور وہ ہے آصف زرداری صاحب. وہ کہتے ہیں وہ اپنے کارڈ بڑے احتیاط سے کھیلتے ہیں. بلاول بھٹو کوئی بھی دعوے کریں، آصف زرداری صاحب اس طریقے سے استعفے نہیں دیں گے، سندھ حکومت کی اس طرح قربانی نہیں ہوگی. آپ کو یقین ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر؟ کیونکہ حکومت کو بڑا یقین ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر. جی حکومت تو ماشاءاللہ ہر بات پہ یقین رکھتی ہے، ان کی تو یقین روز بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ہر فیصلے ہمیں اوپر اعتماد بھی ہے اور ہر فیصلے کا وہ احترام بھی کریں گے. اور بھائی صاحب آپ لوگ آ گئے اسلام آباد، آپ نے استعفے بھی دے دیے، لانگ مارچ بھی کر لیا، دھرنا بھی دے دیا، اس کے بعد ظاہر آپ تقاریر کرتے جائیں گے تو ادارے اور حکومت تو اور قریب آتے جائیں گے، کیونکہ آپ کی تنقید دونوں طرف سے ہوتی ہے. کیسے آپ اسلام آباد میں بیٹھ بھی گئے آ کے تو حکومت کو گرا لیں گے؟ دیکھیں بیٹھ جائیں، استعفیٰ دے دیں، یہ سب تحریک کا حصہ ہے. تحریک کے رزلٹ ایک دن میں آئیں، 2 دن میں آئیں، ہفتے میں آئیں، مہینے میں آئیں، رزلٹ ضرور آئیں گے.